تفسیر ابن کثیر سورہ النحل آیت نمبر 35, 36 and 37 3 آیت ہے. تو آیت نمبر 35, and those who worshipped others with Allah said, if Allah had so willed, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بندگی یعنی کہ مطلب دوسروں کی بندگی کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ, تو جو شرک کرنے والے لوگ, تو وہ if Allah had so willed neither we nor our fathers would have worshipped any but him, یعنی کہ مطلب اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا کسی اور کی بندگی کرتے. تو یعنی اللہ نے اس کا مطلب چاہا نہیں ہے, یہ الزام ہے مطلب شیطان کی طرح نا. but him nor would we have forbidden anything without a command from him, اور ہم نے مطلب جیسے کوئی چیز بھی مطلب جیسے حرام نہیں کی ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر. تو یہ ان لوگوں کا یہ کہنا. those before them did the same, تو اب یہ اللہ جواب دے رہا ہے کہ ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی یہی تو کیا. then are the messengers charged with anything but to clearly convey the message, تو کیا رسولوں کے اوپر اور بھی کوئی ذمہ داری ہے سوائے اس کے کہ صرف پیغام ہی پہنچانا ہے؟ ماننا نہیں ماننا, ہدایت پہ آنا نہیں آنا, وہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن رسولوں کے ہاتھ میں صرف ایک ہی چیز ہے, پیغام صاف صاف پہنچا دو. آیت نمبر 36, and we have indeed sent a messenger to every ummah, یعنی ہر کمیونٹی ہر نیشن کو اللہ نے رسول بھیجے ہیں, saying worship Allah alone and shun the طاغوت all false deities, یعنی کہ مطلب اللہ کی بندگی کرو صرف اکیلے واحد. اور طاغوت جو ہے یعنی طاغوت کا مطلب طغا سے طاغوت بنتا ہے, اور جو بھی مطلب اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کرتے ہیں, اور یا پھر مطلب جو بھی جھوٹے معبودوں کو مطلب جو پوجتے ہیں, تو وہ تمام وہ, اور جو وہ خود جو بناتے ہیں ان لوگوں کو بتوں کو بھی, اور جس کو بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ معبود, تو وہ سب طاغوت ہے. تو چھوڑو ان سب طاغوت کو, ان جھوٹے معبودوں کو. Then among them were some whom Allah guided, ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دیا, وہ لوگوں کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی. And among them were some who deserved to be left to stray, لیکن ان میں سے کچھ وہ تھے جن کے اندر ہدایت کی کوئی طلب ہے ہی نہیں, زبردستی مار کوٹ کے مسلمان بنانے والی بات نہیں چلے گی, اسی لیے اللہ نے ان کو گمراہی پہ چھوڑ دیا. So travel through the land and see the end of those who denied the truth. تو جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے حق کو مطلب سچائی کو مطلب انکار کیا, ڈینائی کیا, رد کیا. آیت نمبر 37, even if you desire that they be guided, اگر آپ کی بہت زیادہ بہت خواہش ہے کہ یہ سب ہدایت پہ آ جائے, then verily Allah does not guide those whom he allowed to stray, تو پھر یقیناً اللہ ان کی ہدایت تو نہیں کرے گا جن کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے, and they will have no helpers, اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. The idolaters' argument that their shirk was divinely decreed and the refutation of this claim, تو یہ جو جتنے بھی تھے مطلب مشرکین اور کافرین, یہ تمام کی حجت جو تھی وہ کیا تھی کہ جو بھی ہم شرک کر رہے یا کچھ بھی, تو وہ سب تو اللہ کی طرف سے پہلے ہی طے شدہ تھا, ڈیوائنلی ڈیکریڈ ہے نا. دیکھو لوگ کا الزام, اور ریفیوٹیشن آف دس جو کلیم, یعنی ان لوگ نے جو یہ دعویٰ کیا نا, اب اس کو اللہ نے کیسے ریفیوٹ کیا ہے وہ دیکھو, کیونکہ وہ آیتوں کے اندر ہے نا کہ اللہ نے ان کی باتوں کا یعنی ان کو کیسے غلط ثابت کیا ہے. اللہ ٹیلز وقال الذین اشرکوا, اور کہتے ہیں وہ جو شرک کرتے ہیں, those who worshipped others with Allah said, تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کرتے ہیں, تو ان کا کہنا یعنی تو اللہ کے ساتھ کوئی بھی بندگی کرنے والے دوسروں کی, تو اس میں تو وہ سب آ گئے نا
کیونکہ بھائی جیسے کہ مطلب ایک تو اگر ہندو بھی ہے تو پرم آتما تو بولتے نا، پرم آتما. تو پھر اللہ ٹیلز us about the idolaters' delusion over their shirk. اللہ ہمیں یہاں جو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے شرک کے بارے میں. اینڈ دا ایکسکیوز they claimed for it based on the idea that it is ordained by divine decree. یعنی اللہ کی طرف سے یہ آلریڈی فیصلہ تھا کہ ہم یعنی یہ کریں گے، تو یہ ان کا ایکسکیوز ہے بہت بڑا. He says, اللہ کہتا ہے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء. They say, وہ لوگ کہتے ہیں, if Allah had so willed, neither we nor our fathers would have worshipped any but him, nor would we have forbidden anything without a command from him. یعنی یہ لوگ نے ایسا کہا. یہ اللہ ہم کو قرآن میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی یہ بندگیاں نہیں کرتے سوائے اللہ کے، اور پھر ہم کوئی بھی چیز کو اور نہ تو ہم حرام قرار دیتے سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے. They had superstitious customs dealing with certain animals. اور جانوروں کے ساتھ بھی ان لوگوں کے کچھ ایسے ہی مطلب جو مطلب خرافات، یعنی کہ جو بھی ایسے کسٹم ہے ان کے خرافات کہ بھئی یہ جانور کے ساتھ یہ کرنے کا یوز. تو دیکھو دا ایگزامپل کے جو قرآن میں ہے نا آ چکے ہیں نا کہ بحیرہ، جو ہم پہلے آئے تو سورہ میں پڑھ چکے ہیں، بحیرہ، دا سائبہ اینڈ دا وسیلہ اینڈ ادر تھنگس دیٹ دے ہیڈ انوینٹڈ اینڈ انوویٹڈ بائی themselves. یعنی انہوں نے خود ہی اس کو انوینٹ بھی کیا ہے، یعنی کہ مطلب اس کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں انوینٹ، یعنی کہ ایک نئی چیز کو ایجاد بھی کیا، اور انوویٹ یعنی کہ اس کو اور بدعت بھی کی اپنے آپ ہی. ود نو ریویلڈ اتھارٹی، کوئی وحی ایسی نہیں آئی تھی کہ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی سند یا کوئی کہ بھئی جس سے بولا جائے کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے. نعوذ باللہ. دا ایسنس آف واٹ دے سیڈ واز، ان لوگ نے جو کہا وہ یہ تھا کہ if اللہ hated what we did، اگر اللہ کو اتنا ہی برا لگ رہا تھا کہ ہم نے یہ جو بھی کیا ہے، اگر اللہ کو وہ اتنا ناپسند تھا، he would have stopped by punishing us، تو اس نے ہم کو فوراً کے فوراً پنش کیوں نہیں کرا؟ ہم کو سٹاپ کر سکتا تھا اگر ہم کو وہ سزا دیتا تو. and he would not have enabled us to do it، اور وہ ہمیں اس قابل ہی نہیں رکھتا کہ بھئی ہم یعنی کہ ہم اس چیز کو کر سکیں. تو باپ رے، سوچو ان لوگوں کی حجت بازیاں. کذالک فعل الذین من قبلہم those before them did the same. اللہ نے کہا ان سے پہلے جو تھے نا انہوں نے بھی یہی کیا تھا. ریجیکٹنگ دیئر کنفیوزنگ آئیڈیاز، اللہ سے ان کے جو بھی مطلب عجیب عجیب سے حجت بازیاں ہیں جو رد کرنے والی، ان سب کو چھوڑ کے اللہ نے کہا فہل علی الرسول الا البلاغ المبین. Are the messengers charged with anything but so clearly convey the message؟ کہ رسولوں کے اوپر کیا کوئی اور بھی ذمہ داری تھی سوائے اس کے کہ وہ بالکل صاف طور پہ اس پیغام کو تم تک پہنچا دے. بلاغ، البلاغ المبین، پہنچانا، بلاغ پہنچانا، مبین کھلے طور پہ. Meaning the matter is not as you claim، یعنی جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو ویسا نہیں ہے. It is not the case that Allah did not rebuke your behavior، کہ اللہ نے تمہاری یہ سب حرکتوں کو، تمہارے مطلب جو بیہیویئر ہے تمہارا، اس کو اللہ نے مطلب کچھ کہیں لتھاڑا نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. rather he did rebuke you and in the strongest possible terms، اللہ نے تو ضرور تمہیں بہت بری طرح تمہیں لتھاڑا بھی ہے، اور وہ بھی بہت سختی کے ساتھ. and he emphatically forbade you from such behavior، اور اس نے بہت ہی سختی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی یعنی کہ ایک دم ایمفسائز کیا اللہ نے اس بات کو کہ جو وہ لوگ کر رہے تھے اس کے لیے کہ یہ چیز کے لیے اللہ نے منع کیا، اس کو بولا کہ مطلب یہ حرام ہے مت کرو. اور تو وہ جو بھی ان کا بیہیویئر تھا اس سب کے لیے اللہ نے یہ کیا. ٹو ایوری نیشن، یعنی ہر امت، ہر قوم کے پاس، دیٹ از ٹو ایوری جنریشن، ٹو ایوری کمیونٹی آف پیپل، یعنی ہر قوم، ہر مطلب کمیونٹی یا معاشرہ یا پھر جو بھی جنریشنز آئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نسلیں. He sent a messenger،
ان کے پاس اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جو بھی آئے ان کے پاس بھیجتا چلا گیا. ایسے ہی 1,24,000 جو رسول اور نبی آئے ہیں، تو وہ 1,24,000 کا نام کہاں سے لاؤ گے تم؟ کیونکہ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کے ہم کو نہ تو ان کے بارے میں معلوم ہے، غرق ہو گئی، دفن ہو گئی، پانی کے اندر ڈوب کر ختم کر دی گئی، پورے شہر، پوری سٹی. تو ایسے بہت سارے ہیں. جب کہیں ایکسکیویٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، تب ہم کو پتا چلتا ہے نا. لیکن پھر بھی ہم کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا معلوم ہوگا؟ یہ تو قرآن میں جو بات آتی ہے وہ ہم کو معلوم پڑتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا سب کے پاس اللہ نے بھیجا ہے رسولوں کو. All of the messengers called their people to worship Allah alone. ہر رسول نے یہی کہا ہے اپنی قوم سے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو بس، اور کسی کی نہیں. As well as forbidding them from worshipping anything or anybody except for him. اور ان کو خاص طور پہ اس چیز سے منع کیا جاتا تھا کہ کسی اور کی بندگی مت کرو، کسی اور کو مت پوجو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And we have indeed sent a messenger to every ummah, community, nation, saying, worship Allah alone and shun the taghut, all false deities. اور ہم نے تو ہر امت، ہر کمیونٹی، ہر نیشن کے پاس، قوموں کے پاس، بستیوں کے پاس اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان سب کو چھوڑ دو. اللہ continued sending messengers to mankind with this message. اس پیغام کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ رسولوں کو بھیجا ہے انسانوں کی طرف. From the first incidents of shirk that appeared among the children of Adam, یعنی بنی آدم میں سب سے پہلا شرک جو ہوا وہ کہاں ہوا؟ In the people to whom Nuh alayhi salam was sent. The first messenger sent by Allah to the people of this earth. اس زمین کے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام. جب اللہ نے ان کو بھیجا تو وہ جو قوم پوری کی پوری یعنی بنی آدم جو تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں، جن میں پہلی بار شرک آیا. Until he sent the final messenger، اور پھر آخری میسنجر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک اللہ بھیجتا ہی رہا. پہلے نوح علیہ السلام، ان کے درمیان میں بہت سارے، پھر اینڈنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. whose call was addressed to both men and jinn. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعوت جو ہے وہ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، سب کے لیے. in the east and in the west، یعنی پورب میں اور پچھم دونوں جگہ. all of the messengers brought the same message. تمام نبی اور رسولوں نے یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کو چھوڑو. As Allah says، اللہ نے پھر کہا سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25. سورہ نمبر 21 جو ہے وہ ہے سورہ الانبیاء. سورہ انبیاء جو ہے اس کی آیت نمبر 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. And we did not send any messenger before you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر we revealed to him saying، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا تھا تو ہم نے یہی ان کے پاس وحی کی تھی. None has the right to be worshipped but I، یعنی اللہ. So worship me alone and none else. تو پھر بندگی کرو. میں نے یعنی کہ مطلب اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے وحی کی کہ جو یعنی none has the right to be worshipped، کسی کا بھی کوئی حق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے لیکن صرف میری، اللہ کہتا ہے. تو پھر بندگی کرو صرف اور صرف میرے اکیلے کی اور کسی کی بھی نہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا. پھر سورہ نمبر 43 جو ہے
43 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 45، سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا فِي دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. And ask, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those messengers of ours whom we sent before you. اور پوچھو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا پوچھو ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. Did we ever appointed to be worshipped besides the most gracious Allah؟ یعنی ہم نے کسی اور کو کبھی بھی مطلب بندگی کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا سوائے اس رحمان کے. یہاں پر رحمان بڑا ہے مگر رحمان اللہ. اینڈ ان دس آیا، اور پھر اس آیت میں بھی کہ اللہ نے جب کہا جو ہم پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And we have indeed sent a messenger to every ummah, community, nation. ہم نے ہر کمیونٹی، ہر نیشن، ہر امت، ہر قوم کے پاس بھیجا رسول کو ورشپ، یعنی ان سے یہ کہتے ہوئے کہ ورشپ اللہ alone، صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو، and shun the طاغوت، اور طاغوت کو چھوڑ دو، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان سب کو چھوڑ دو. So how could any of the idolaters say لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے مشرکین لوگ یہ بولے کہ if Allah had so willed we would not have worshipped any but him، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کی بندگی نہ کرتے سوائے اس کے. تو یہ کہنے کا ان لوگ کا ہے کیا مطلب؟ یعنی کیسے کہہ سکتے ان لوگ یہ بات، جبکہ اللہ نے تو رسولوں کو مطلب وہاں پر وہ کیا کہ جیسے بعثہ کا مطلب ہے کہ اپوائنٹ کرنا بھی ہے، بھیجنا بھی ہے اور کھڑے کرنا بھی ہے. دا لیجسلیٹو ول آف اللہ از کلیئر، یعنی اللہ کی جو مطلب قانونی جو اللہ کی جو ایک ول ہے، خواہش ہے، وہ بہت صاف طور پہ ہے اینڈ کی ناٹ بی ٹیکن ایز این ایکسکیوز بائی دیم. اور اس کا ان لوگ کوئی بھی طرح سے کوئی ایکسکیوز بہانے بازی نہیں کر سکتے، بیکاز ہی ہیڈ فاربیڈن دیم ٹو ڈو دیٹ اپون دا ٹنگ آف ہز میسنجرز. اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جب بھی مطلب یہ کوئی بھی بندگی کریں گے تو ان کو روکنے کا کام کرنا کہ یہ بندگی مت کرو سوائے اللہ کے، اللہ کو پوجو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے مدد مانگو. بٹ بائی ہز یونیورسل ول، دیٹ از بائی وچ ہی الاؤز تھنگس ٹو اکر even though they do not please him، یعنی اللہ کو جو بات بہت بری لگ رہی ہے تو بھی اللہ جو ہے وہ پوری اس کی ایک یونیورسل ول بھی ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے جو اس کی ول ہے، جس کے اندر جب کوئی چوری کرنے نکلتا ہے تو بھی اللہ اس کو وہ اجازت دے دیتا ہے، یعنی کہ اب وہ چوری کرنے نکلا ہے اس کو اللہ روکے گا نہیں، اور نہ ہی جب کوئی غلط کام کرے گا، غلط پوجے گا تو وہ سب کے لیے بھی مطلب اللہ نہیں روکنے والا ہے. He allowed them to do that as it was decreed for them، کہ ان کے لیے اب یہ چیز یعنی یہ جو چیز ان کے اندر ہی تھی تو اسی لیے اب ان کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اگر یہ چیز کرو گے تو ٹھیک ہے. So there is no argument in that for them، ان کے لیے اب کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اللہ کریٹڈ ہیل، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی تعمیر کی ہے، جہنم کو بنایا. تو اب سوچو کیوں بنایا اللہ نے؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ نہیں مانیں گے اور کریں گے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی بندگیاں. اللہ کریٹڈ ہیل اینڈ اٹس پیپل بوتھ دا شیاطین devils and disbelievers. تو اس کے اندر جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ ہے جن، شیطان، اور جو بھی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ سب ہوں گے، منافقت کرنے والے. But he does not like his servants to disbelieve، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ اللہ کا کفر کرے. And this point constitutes the strongest proof and the most unquestionable wisdom، کہ اس پر نہ تو کوئی سوال اٹھ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا
کہ بھائی یہاں پر یعنی اب یہ جو چیز ہے وہ مقرر ہے، اس کے لیے تم کو سخت ثبوت بھی ہے، اور اس پر اس حکمت پہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے چھوڑ دیا، جس کو جو کرنا ہے کرے گا۔ اگر وہ لوگوں کو قرآن کی بات کو سن کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر رسولوں کی جو باتیں اگر ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں تو اس کو سن کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ان کو وہ کرنا ہے جو ان کی مرضی چاہے گی، جبکہ قرآن سامنے ہے، ہر لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن میننگ ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ اس کے قرآن کے خلاف جائیں گے، تو پھر اللہ جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ اللہ کی حکمت میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم بنایا ہے۔ Then Allah informs us that He rebuked them with punishment in this world، کہ اللہ نے ان کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب after the messengers issued their warning، اور ان جو بھی رسولوں نے اپنی جو بھی وارننگ دے دیے، عاد، سمود اور سب، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، سب نے جو بھی اپنی تمام وارننگ جب دے دیے تو بس ختم، اس کے بعد پھر عذاب ہی آنا ہے اگر نہیں مانیں گے تو۔ Thus he says، اللہ تبھی تو کہتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ Then among them were some whom Allah guided, and among them were some who deserved to be left to stray۔ تو ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ تھے جن کو بھٹکنے کے لیے گمراہی پہ چھوڑ دیا گیا۔ So travel through the land and see the end of those who denied the truth۔ جس نے بھی حق بات کا انکار کیا ہے، جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ This means ask about what happened to those who went against the messengers۔ جاؤ پوچھو کہ جو بھی رسولوں کے خلاف گئے ان کا انجام کیا ہوا۔ And rejected the truth، اور اللہ کی حق بات کا انکار کرنا۔ حق بات تو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ See how، اب یہاں پر ہے کہ 47 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ محمد، اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 10، دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ destroyed them completely and a similar end awaits the disbelievers۔ اللہ نے ان کو پورا کے پورا تباہ کر دیا، اور اب جو بھی ہے کافر مشرک ان سب کے لیے یہ اسی طرح کا انجام ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہے سورہ نمبر 67 سورہ ملک، آیت نمبر 18، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، and indeed those before them belied، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا the messengers of Allah، اللہ کے رسولوں کو۔ So then how terrible was my denial، یعنی my punishment۔ تو اللہ نے کہا تو پھر میرا عذاب کیسا تھا، میرا ان کو انکار کرنا کیسا تھا۔ Then Allah told his messenger، ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ Even if you desire that they be guided، آپ کی کتنی بھی بہت ہی دلی خواہش ہو کہ یہ سب ہدایت پہ آ جائے، then verily، تو پھر یقیناً اللہ does not guide those whom he allowed to stray، تو اللہ ان کی ہدایت کبھی نہیں کرے گا جس کو اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، آپ کی کتنی بھی خواہش ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ and they will have no helpers، ان کے لیے نہ تو کوئی ناصرین بھی نہیں ہوں گے کہ مدد کرنے والے۔ اللہ told his messenger that his eagerness to guide them will be of no benefit to them if Allah wills that they should be misguided۔ اگر اللہ نے ان کے لیے مہر لگا دی ہے کہ بس ختم، اب یہ گمراہی کے اوپر ہی جائیں گے دنیا سے، تو ختم۔ یا رسول اللہ چاہے کتنی بھی خواہش رکھے دل کے اندر، کتنی بھی حرص رکھے، مگر اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تو اس کے لیے ختم ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ لوگ اب کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 41، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، and for whoever Allah wills to try with error، اور اللہ جس کے لیے بھی اگر یہ چاہے گا اس کے لیے فطرے میں ڈالے گا، you can do nothing for him against Allah، اور اللہ کے خلاف تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
اللہ کے خلاف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 34 وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ and my advice will not profit you. میری نصیحت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. even if I wish to give you good counsel, چاہے میں تمہیں کتنی ہی اچھی نصیحت کرنا چاہوں. if Allah's will is to keep you astray, اگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم گمراہی کے اوپر ہی رہو. in this ayah Allah says, یہاں پر اللہ نے کہا ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. Even if you desire that they be guided, then verily Allah does not guide those whom He allowed to stray. یہ وہی آیت ریپیٹڈ ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی خواہش کر لیں کہ یہ ہدایت پہ آئیں، اللہ نے ایک بار فیصلہ کر دیا کہ یہ گمراہی پر رہیں گے تو اللہ ان کی ہدایت نہیں کرنے والا. As Allah says, سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 186 من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. whomsoever Allah allows to stray, جس کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا گمراہی پہ, then there is no guide for him. اب اس کے لیے کوئی نہیں ہے جو اس کی ہدایت کرے. and he lets them wander blindly in their transgressions. تو جو بھی اس اپنی طغیانیت کے اوپر ٹرانسگریشن کے اوپر یعمہون کا مطلب ہے اندھے ہو کر بھٹکتے ہی رہیں گے. اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اس بھٹکنے پہ. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 96 and 97 ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. truly those deserving the word, اللہ کا کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کہ وہ عذاب بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے، غضب. تو یقیناً truly those deserving the word یعنی wrath of your Lord will not believe. تو جن کے اوپر بھی یہ چیز ہو گئی ہے کہ اب وہ لوگ بھگتنے والے ہیں، ان کے اوپر اب وہ ڈیزرو کر رہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ ان کے رب کا آئے، وہ ایمان نہیں لانے والے. even if every sign should come to them, چاہے ان کے پاس ہر نشانی آ جائے تب بھی until they see the painful torment, جب تک کہ وہ ایک دردناک عذاب کو نہیں دیکھ لیتے. فَإِنَّ اللَّهَ then verily Allah, فَإِنَّ اللَّهَ meaning this is the way in which Allah does things. اللہ کا یہی طریقہ ہے کرنے کا. if he wills a thing, اگر اللہ کوئی چیز چاہتا ہے then it happens, تو وہ ہو جاتی ہے. and if he does not will a thing, لیکن اللہ اگر نہیں چاہتا کچھ ہونا then it does not happen, تو وہ نہیں ہوتی. for this reason Allah says لا يهدي من يضل, اللہ does not guide those whom he allowed to stray. اللہ نے جن کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دینے والا. meaning the one whom he has caused to go astray, اللہ نے جس کے لیے بھٹکنا جو ہے وہ طے کر دیا. so who can guide him apart from Allah? no one. تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان کی ہدایت کر سکے؟ کوئی بھی نہیں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ and they will have no helpers, means ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے. they will have no one to save them from the punishment of Allah. ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے. اعلیٰ یہاں پر ہے سورہ نمبر 7 یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اعلیٰ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. surely his is the creation and commandment, یقیناً اسی کی ہے پوری کی پوری خلق اور اسی کا ہے حکم. blessed is Allah, the Lord of all that exist. تبارک اللہ رب العالمین, بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے اس تمام کا، عالمین کا، پورے عالمین کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.